بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم نوشین شاہ نواز فرام گارڈز پبلک ہائر سیکنڈری اسکول 1۔ لیکچر 2 میں ہم نے سبق توحید پڑھا اور سمجھا تھا، اور آج ہم لیکچر 3 میں سبق نماز کی اہمیت و فضیلت اور فرائض پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ کھول کے دیکھ چشمِ دل لطف ہے کیا نماز میں، آیا ہے نظر ہر طرف نور خدا نماز میں۔ اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا، یعنی کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کلمہ طیبہ، یعنی کہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز۔ نماز اسلام کا دوسرا اور اہم ترین رکن ہے، جس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 700 مرتبہ فرمائی ہے، اور آج ہم اسی رکن کے بارے میں پڑھیں گے۔ روزہ۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ رکھنا ہے۔ زکوٰۃ۔ اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ حج۔ اسلام کا 5واں رکن حج ادا کرنا ہے۔ یعنی اسلام مثل چھت کے، اور یہ 5 ارکان اس کے 5 ستونوں کی طرح ہیں، اور جو کوئی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے۔ سبق نماز میں آج ہم جو کچھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اس میں نماز کیا ہے، نماز کی اہمیت و فضیلت قرآن کی روشنی میں، نماز کی اہمیت و فضیلت حدیث کی روشنی میں، شرائط نماز، فرائض نماز، نماز کے فوائد شامل ہیں۔ نماز کیا ہے؟ اسلام کا دوسرا اور اہم رکن نماز ہے۔ نماز کے لغوی معنی کسی کی طرف رخ کرنا، بڑھنا، دعا کرنا، قریب ہونا ہے۔ نماز عبادت الہی کا مقررہ اسلامی طریقہ ہے۔ نماز ارکان مخصوصہ کو مخصوص وقت میں ادا کرنے کا نام ہے، یعنی جو نماز کے ارکان ہیں، مثلاً قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، آخری جلسہ یا قعدہ وغیرہ، ان تمام ارکان کو ان کے مخصوص وقت میں ادا کرنا نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ہر نماز کا وقت مقرر کیا ہے، اور ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا افضل۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ اگر بیمار ہے تو بیٹھ کر ادا کرے، اگر بیٹھ کر نہیں کر سکتا تو لیٹ کر ادا کرے۔ کوئی حالت سفر میں ہے اور سفر میں نماز ادا نہیں کر سکتا تو سفر ختم ہونے کے بعد اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد بحالت مجبوری چھوڑی گئی نمازیں ادا کرے گا، یعنی نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت و فضیلت قرآن کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد عبادت کو قرار دیا ہے۔ مسلمانوں پر جو عبادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کو دی گئی ہے۔ نماز ہر عاقل و بالغ پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی صورت میں بندہ کفر و شرک کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نماز اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر نماز ادا کرنے کی بہت کثیر تعداد میں تاکید کی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں، بے شک نماز مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے، اس نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے، یعنی اگر ظہر کا وقت ہے تو ظہر ہی کی نماز ادا کی جائے۔ اس طرح ہر نماز اپنے ہی وقت پر ہی ادا کرنی چاہیے۔ نماز کی اہمیت و فضیلت حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز دین کا ستون ہے۔
اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام چھت کے مانند ہے یا آسمان کے، اور نماز اس کے ستون یعنی پلرز ہیں، یعنی نماز دین کی عمارت کو مضبوطی فراہم کرتی ہے۔ حدیث نمبر 2، قیامت کے روز جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی، یعنی روز حشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث نمبر 3، جس شخص 2 ٹھنڈے وقتوں صبح اور عشاء والی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چونکہ فجر اور عشاء سونے کے اوقات ہیں، اس وقت لوگوں کے لیے نماز پڑھنا ذرا دشوار ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 وقتوں کا ذکر فرمایا۔ جو شخص ان 2 وقتوں میں نماز کی پابندی کرے گا اس سے دوسرے وقتوں کی بھی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ شرائط نماز۔ نماز کی ادائیگی کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا پورا کرنا نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے۔ ان کا پورا کیے بغیر نماز ادا نہ ہوگی۔ یہ شرائط نماز سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں۔ نماز کے شرائط درج ذیل یہ ہیں۔ نمبر 1، بدن پاک ہونا، یعنی انسان کا بدن شرعی حکم کے مطابق پاک و صاف ہو۔ نمبر 2، لباس اور جگہ کا پاک ہونا، یعنی انسان کا لباس اور جگہ جہاں نماز پڑھے گا پاک و صاف ہو۔ نمبر 3، ستر چھپانا، شرعی حکم کے مطابق جسم کا ڈھکا ہونا، یعنی جسم کے ان حصوں کو چھپانا جن کا چھپانا مرد و عورت پر فرض ہے۔ نمبر 4، پابندی وقت، یعنی نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ وقت سے پہلے نماز نہ ہوگی، اگر وقت کے بعد ادا کی جائے گی تو وہ قضا نماز کہلائے گی۔ نمبر 5، قبلہ رخ ہونا، یعنی نماز پڑھتے وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف رکھنا۔ نمبر 6، نیت نماز، نماز پڑھنے سے قبل نماز کی نیت کرنا، یعنی دل میں یہ سوچ رکھنا کہ میں فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، فرض یا سنت یا نفل ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اگر دل میں یہ سوچ نہ ہوگی تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس سبق کی 1 سے 2 بار بلند خوانی کریں گے اور پھر ان سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ گھر کا کام۔ سرگرمی نمبر 1، تفصیلی سوال نمبر 1، نماز کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ قرآن مجید میں انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا کیا مقصد بتایا گیا ہے؟ نماز کے کوئی 3 شرائط لکھیے۔ اب ہم نماز کے فرائض کے بارے میں پڑھیں گے۔ فرائض نماز۔ نماز پڑھنے کے کچھ فرائض بھی مقرر کیے گئے ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے، چاہے بھولے سے یا جان بوجھ کر، تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ ان فرائض کی کل تعداد 7 ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کی شروعات کرنا۔ نمبر 2، قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر ثنا پڑھنا۔ نمبر 3، قرأت کرنا، ثنا پڑھنے کے بعد سورتوں کی تلاوت کرنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا، یعنی نماز میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر عاجزی سے جھکنا اور سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھنا۔ نمبر 5، سجدہ کرنا، نماز میں عاجزی کے ساتھ پیشانی زمین پر رکھنا اور تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ نمبر 6، آخری جلسہ یا قعدہ کرنا، یعنی نماز کے درمیان یا آخر میں بیٹھنا۔ نمبر 7، سلام کے ساتھ نماز کو مکمل کرنا۔ اب ہم نماز کے فوائد کے بارے میں پڑھیں گے۔ نماز سے کئی اخلاقی، معاشرتی، روحانی، جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نماز کے چند فوائد درج ذیل یہ ہیں۔ نمبر 1، نماز
روحانی اور جسمانی سکون حاصل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روحانی اعتبار سے یوں کہ نماز ذکر الہی ہے اور قرآن نے اللہ کے ذکر کو دلوں کا چین قرار دیا ہے۔ پھر نماز روح کی غذا ہے اور جس قدر غذا دی جائے گی روحانی قوت اسی طرح بڑھتی جائے گی اور سکون کا باعث بنے گی۔ جسمانی لحاظ سے نماز اعضاء بدن کو حرکت دینے کا سبب بنتا ہے۔ گویا نماز ایک لحاظ سے ورزش کا کام دیتی ہے اور ورزش جسم کے لیے مفید ہوتی ہے۔ پھر نماز میں سجدہ کرتے وقت خون دماغ تک پہنچتا ہے اور جسمانی لحاظ سے سکون کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح نماز جسمانی اور روحانی سکون حاصل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 2، نماز پڑھنے سے آدمی بے حیائی اور بری باتوں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کئی برائیوں اور گناہوں مثلاً غیبت، چغلخوری، گانے باجے غرض ہر برائی سے بچا رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نمبر 3، نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے بندہ براہ راست اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات و عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح بندے اور رب کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 4، نماز مساوات کا درس دیتی ہے اور امیر اور غریب کے درمیان فرق کو ختم کرتی ہے۔ یعنی نماز ہمیں برابری کا سبق دیتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مسلمان برابر ہیں۔ کسی مسلمان کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں مگر تقویٰ کے لحاظ سے۔ اس کی ایک عملی مثال ہمیں باجماعت نماز کی صورت میں بھی ملتی ہے۔ یعنی جب ایک صف میں مسلمان ایک ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ تمام مسلمان ایک ساتھ مل کر اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اس طرح نماز مساوات کا درس دیتی ہے اور امیر و غریب کے فرق کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 5، نماز پڑھنے والا ہمیشہ پاک و صاف رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ ہر نماز سے پہلے وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے لباس کو پاک و صاف رکھتا ہے اور اس طرح پاک و صاف رہنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اب ہم اس سبق کا جائزہ لیں گے کہ ہم نے سبق میں کیا کیا پڑھا۔ نمبر 1، نماز کیا ہے؟ نماز کی اہمیت و فضیلت قرآن کی روشنی میں، نماز کی اہمیت و فضیلت حدیث کی روشنی میں، شرائط نماز، فرائض نماز، نماز کے فوائد۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو آئیے مل کر نیت کریں کہ آئندہ ہم 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس سبق کی 1 سے 2 بار بلند خوانی کریں گے اور پھر ان سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ گھر کا کام سرگرمی نمبر 2، تفصیلی سوال نمبر 2، فرائض نماز بیان کریں۔ نوٹ صفحہ نمبر 22-23 کتاب میں حل کریں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ تبھی لکھ سکیں گے جب آپ میرا پورا لیکچر غور سے سنیں گے اور دیکھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔